اور اسلام کیا چیز ہے اس کے بارے میں جوابات اور سوالات کچھ چلتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کس چیز کا نام ہے، یہ دین، یہ اسلام کیا ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ کو میں بتاؤں کہ اسلام جو ہے یہ اسلام ایک مذہب ہے، اور ایسا مذہب جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ سارے عیبوں سے پاک مذہب اسلام ہے۔ اب اس میں سمجھیے کہ جو اسلام ہے اس کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کتنی؟ 5۔ پہلا ایمان، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ اور 5واں حج۔ یہ 5 چیز جو ہے یہ اسلام میں ضروری ہے، اور انہی 5 چیزوں کے لیے پوری کی پوری چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ اب اس میں سمجھیے، سب سے پہلے کیا کہا میں نے؟ ایمان یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے کہ مسلمان انسان بنتا ہے۔ اب ایمان کیا ہے؟ کیونکہ لیے ایمان کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ لیے آج کل نئے اٹھ کر بولتے ہیں کہ اسلام جو ہے تلوار کی دھار پر پھیلا، گدھا الذی ہے یہ لوگ، ان کو اسلام کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں۔ بلکہ اگر کوئی شخص، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر کوئی شخص کسی کے گلے پر تلوار رکھ کر یا کسی کے سر پر بندوق رکھ کر اسے کلمہ پڑھاتا ہے اور زبراً کلمہ پڑھاتا ہے، اور وہ شخص دل سے کلمہ نہیں پڑھتا، تو ایسے شخص کو ہمارا خدا ہی مسلمان نہیں سمجھتا۔ کیا؟ وہ شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ لیے اسلام اس چیز کا نام ہے کہ جس کے اندر داخل ہونے کے لیے دل سے کلمہ شہادت کا پڑھنا ضروری ہے، یعنی دل سے خدا یعنی اللہ تبارک و تعالی کو اللہ ماننا ضروری ہے، اور ایک ماننا ضروری ہے، اور اس کا لا شریک یعنی اس کا کوئی شریک نہیں ماننا ضروری ہے، اور پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا ضروری ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی شخص دل سے ایمان لاتا ہے تو وہ مسلمان، اور اگر کوئی شخص تلوار کی زور پر یا کسی طاقت کی زور پر ایمان لاتا ہے تو وہ مسلمان نہیں۔ چاہے آپ تلوار سے اس کو مسلمان بنانے کی کوشش کریں، تلوار کی دھار سے یا تلوار رکھ کر مسلمان بنانے کی کوشش کریں، نہیں۔ کیونکہ لیے مسلمان ہونے کے لیے دل سے اسلام قبول کرنا ضروری ہے، اور یہ غلط فہمی میں مت رہو کہ کسی کی بیٹی کو اٹھا کر لا لو اور زبردستی مسلمان بناؤ، یہ اسلام اجازت نہیں دیتا۔ جب تک وہ لڑکی دل سے ایمان نہیں لائے گی تب تک وہ مسلمان نہیں ہوگی، اور اگر وہ تمہارے دباؤ میں اسلام قبول کرتی ہیں اور دل میں اس کے لیے کوئی اسلام کی جگہ نہیں ہے، اس کو کوئی کلمہ شہادت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو پھر وہ مسلمان نہیں، آپ کا نکاح بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لیے دل سے ایمان لانا یہ ضروری ہے، اور اگر کوئی شخص دل سے ایمان نہیں لاتا تو وہ مسلمان نہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اسلام کے لیے اور اس کے اندر داخل ہونے کے لیے کلمہ شہادت پڑھنا بے حد ضروری ہے، اور اگر کوئی شخص کلمہ شہادت
پڑھتا ہے مگر دل سے نہیں پڑھتا تو وہ مسلمان نہیں۔ اسلام کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا ضروری ہے، اور اس کو جو ہے ایک مان کر لا شریک، یعنی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ ماننا ضروری ہے، اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کا رسول ماننا اور اسلام کا پیغمبر ماننا ضروری ہے، تب جا کر وہ مسلمان ہوتا ہے۔ مسلمان پر ہی ہمارا بات چلے گی۔ اب ایمان یہ بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ یہ ایمان ہے تو آپ کے لیے نماز ہے، ایمان ہے آپ کے لیے روزہ ہے، ایمان ہے آپ کے لیے زکوٰۃ ہے، ایمان ہے آپ کے لیے حج ہے۔ اگر ایمان نہیں تو یہ چار چیز نہیں۔ کیا کہا میں نے؟ ایمان نہیں، یہ چار چیز نہیں۔ ایمان ہے تو یہ چار چیز ہے۔ تو اگر کسی شخص کے پاس ایمان نہیں تو وہ مسلمان نہیں، اور مسلمان نہیں تو نماز نہیں، نماز نہیں پھر روزہ بھی نہیں، زکوٰۃ بھی نہیں اور حج بھی نہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایمان ایسی چیز ہے جس کے وجہ سے اسلام کے اندر کی ساری چیزیں، ساری خوبصورتی ہمیں ملتی ہے۔ کب؟ جب ہم ایمان کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اور کوئی شخص یہ کہے کہ اسلام تلوار کی دھار پر یا تلوار کی نوک پر پھیلا تو وہ بے وقوف ہے۔ جتنے بھی بادشاہ آئے وہ زمین کے لیے آئے، ایمان کے لیے نہیں، اسلام کے لیے نہیں ہے۔ اور اسلام کے لیے جو شخص اس ہندوستان میں آیا وہ سیدی سرکار سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ آئے، آپ نے اسلام کو پھیلایا، اور ایک دو لوگوں کو نہیں، قریب 90 لاکھ لوگوں کو آپ نے کلمہ شہادت سے سرفراز کیا۔ تو لوگ اسلام کے اندر اس لیے داخل نہیں ہوئے کہ پیسہ دیا جاتا تھا، جی نہیں، یا بہت شہرت تھی، بہت دولت تھی، جی نہیں، بلکہ لوگ اسلام کے اندر اس لیے داخل ہوتے تھے کہ اسلام کے اندر ایسی خوبصورت چیز نظر آتی ہے جو کہ کسی اور مذہب میں نہیں۔ ہر مذہب میں جات ہے، اونچا نیچا، اس سے نیچا، اس سے نیچا۔ اگر کوئی شخص اپنے عبادت گاہ میں جاتا تھا تو اس عبادت گاہ کے اندر جو بڑا ہوتا تھا وہ سامنے ہوتا تھا، جو چھوٹا ہوتا تھا وہ پیچھے ہوتا تھا، جاتی کے اعتبار سے۔ مگر اسلام ایسا مذہب ہے جس کے اندر مسجد کے اندر نماز کے وقت میں جو پہلے پہنچا اس کا پہلے نمبر، جو بعد میں پہنچا اس کا پیچھے نمبر، جو اس کے بعد پہنچا اس کے پیچھے نمبر۔ یعنی اگر وہ کلیکٹر ہو تو بھی پیچھے رہے گا، ایس پی ہو تو بھی پیچھے رہے گا، کوئی بھی منصب پر ہو وہ پیچھے رہے گا۔ جو پہلے آئے گا اس کا نمبر لگے گا، جو بعد میں آئے گا وہ پیچھے رہے گا۔ یہ بات وہاں ہے۔ تو یہ چیز دیکھنے میں آئی کہ ایک صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاز، کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو یہ چیز اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ چیز اسلام کے اندر موجود ہے جو کہ اور کسی مذہب میں نہیں نظر آتی۔ آپ حج کے لیے جائیے، حج میں بھی اگر کوئی شخص اچھے بڑے کپڑے، اچھے نئے کپڑے پہن کر ہوتا تو بڑا دکھتا، بہت زیادہ مالدار دکھتا، اور غریب جس کو کسی نے حج پر بھیجا ہے غریب کو تو وہ شرماتا اور کہتا کہ بھائی میں غریب ہوں، ایسا ویسا۔ تو اس میں بھی اللہ نے وہاں پر بھی لوگوں کو ایسا کر دیا کہ سب سفید کپڑے میں، کوئی زیادہ مہنگا کپڑا نہیں پہن سکتا، کوئی زیادہ کلر والا نہیں پہن سکتا، سب سفید۔ وہاں پہ بھی وہاں پہ بھی کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں، سب سمان۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو انعام دیا ہے، اور اسی سے آج دنیا آباد و شاداب ہے، اور یہی اسلام کا ایک بہت خوبصورت نظارہ ہے۔ اور اس کے اندر ایسا انتظام کیا گیا ہے کہ اگر دنیا اس اسلام کو مٹانے کے پیچھے پڑے تو یہ نہ سوچنا کہ اسلام
مٹا سکو گے، بلکہ اسلام کو بچانے کے لیے اللہ نے ایسے انتظام کیے ہیں کہ چاہ کر بھی کوئی اسلام کو مٹا نہیں سکتا۔ اب وہ انتظام کیسے ہے، کیا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم تھوڑی باتوں کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب نے جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور لوگوں کو اس گمان میں رہنے سے بچائے کہ ہم نے تلوار کی زور پر پھیلے، بلکہ ہم اپنے عقیدے اور اپنی محبت کی زور پر پھیلے۔ وآخر دعوانا